بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک میں لکھتے ہیں، خانہ کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان نفس زکیہ کو ذبح کیا جانا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے سلسلہ نسب میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ وہ آل رسول علیہ السلام میں سے ہیں۔ بعض احادیث میں انہیں غلام یعنی لڑکا کہا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ اس وقت جوانی میں قدم رکھ رہا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اسے اہل مکہ کی جانب بھیجیں گے تاکہ وہ ان سے قیام امام مہدی علیہ السلام کی مدد مانگے۔ جب وہ اہل مکہ کے پاس جائیں گے تو مکے والے ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں رکن اور مقام کے درمیان ذبح کر دیں گے۔ اس وقت ان لوگوں پر خدا کا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ نفس زکیہ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 15 دن پہلے شہید کیا جائے گا۔ انہیں نفس زکیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بے گناہ قتل کیے جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا زبانی پیغام پہنچانے کے جرم میں شہید کیے جائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا پیغام کسی قسم کی دھمکی یا سب و شتم پر مشتمل نہ ہوگا، بلکہ اس میں مدد و نصرت کا سوال ہوگا۔ اس متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمائیں گے، اے لوگو، اہل مکہ مجھے نہیں چاہتے، لیکن میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ایسا شخص ان کی طرف بھیجوں گا کہ جو میری طرح ان پر حجت تمام کرے گا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے، اہل مکہ کے پاس جا کر کہو، اے اہل مکہ، میں فلاں شخص یعنی امام مہدی علیہ السلام کا نمائندہ ہوں اور تمہاری طرف اس کا پیغام لایا ہوں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام رحمت ہیں، ہم رسالت الہیہ و خلافت کا منبع ہیں، ہم تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ہم پر ظلم ہوا، ناانصافی کی گئی، ہم پر جبر کیا گیا، اور جب سے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ نے آنکھ بند کی ہے، اس دن سے آج تک ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ ہم تم سے مدد مانگتے ہیں، تم ہماری مدد کرو۔ جب نفس زکیہ یہ پیغام سنائے گا تو وہ اس پر حلہ بول دیں گے اور اسے رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے مابین ذبح کر دیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آل محمد علیہ السلام سے ایک لڑکا رکن اور مقام کے درمیان مارا جائے گا، اس کا نام محمد بن حسن نفس زکیہ ہوگا، اور اس وقت ہمارے مہدی علیہ السلام کا خروج ہوگا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور نفس زکیہ کے قتل کے درمیان صرف 15 راتوں کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت اللہ فرماتے ہیں، یہ واضح رہے کہ نفس زکیہ اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو کوفہ کے مضافات میں سے ہوگا، اور جب سفیانی کا لشکر آئے گا تو وہ کوفہ میں 70 نیک لوگوں کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ یہ لقب سید ہاشمی کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں نفس زکیہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 15 دن پہلے رکن اور مقام کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔